عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالن ہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور رحمت سحر میں آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر آپ ملاحظہ کرتے ہیں، اور آج بھی کالجز اور یونیورسٹیز سے تعلق رکھنے والے 3 طلباء مد مقابل ہوں گے، اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی معروف شخصیات صاحبان علم و دانش ہمارا جوری پینل ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام جناب رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ARY QTV کے سینئر موسٹ ہوسٹ، لیڈ کر رہے ہیں اس سحری کی ٹرانسمیشن کو، نعت خواہ بھی ہیں، ریسرچر بھی ہیں، اور الحمدللہ جوہر دکھا رہے ہیں بحیثیت منصف بھی، ہمارے جوری پینل میں موجود ہوتے ہیں جناب رئیس احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تینوں کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ 16واں آج کوالیفائنگ راؤنڈ آپ ملاحظہ کریں گے، اور آج بھی ہمیں خفیہ ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ بہت ہی زبردست تیاری کے ساتھ تینوں ہمارے آج طلباء آئے ہیں، کنٹسٹنٹس ہیں۔ ایسا ہی ہے بھائی، مسکراہٹ رکھیں چہرے پر اور کانفیڈنٹ اسٹارٹ ہونا چاہیے۔ پہلے جو کنٹسٹنٹ آج کے دیے گئے موضوع یعنی طہارت نصف ایمان، اس خوبصورت موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ محمد فصیح حیدر تشریف لائیں روسٹم پر، اور دیے گئے موضوع پر مقررہ وقت پر اپنی تقریر آپ نے مکمل کرنی ہے۔ مسکراہٹ کہاں ہے؟ مسکراہٹ کے ساتھ، یس، یہ ہوئی نا بات۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائمر اسکرین پر موجود ہے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اسلام دین فطرت ہے، سو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کے بغیر مکمل ہو جائے؟ سو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے ذریعے طہارت کا اہتمام کرنے والوں کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرماتے ہیں۔ تو پھر طہارت چاہے ظاہری ہو یا باطنی، ذہنی ہو یا جسمانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہر ایک کا حکم ملتا ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ارشادات مبارکہ میں راستوں کو صاف رکھنے کا حکم دیتے نظر آتے ہیں، تو کہیں باطنی پاکیزگی کا درس دیتے ہوئے مسلمانوں کو بغض، حسد اور کینہ جیسی غلاظتوں سے دور رہنے کا حکم دے کر رب تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کا حسن ہی طہارت سے نکلتا ہے، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے، کہ انسان کو ایمان کی کاملیت تک پہنچانے کے لیے طہارت اور پاکیزگی جزو لازم ہے۔ نماز سے پہلے وضو کا حکم اس لیے ہے تاکہ بندہ ظاہری طور پر پاک ہو کر رب کے حضور کھڑا ہو، اور جب مکمل غسل کی ضرورت ہو تو اسے بھی لازم قرار دیا گیا تاکہ انسان ہر قسم کی آلودگی سے دور رہے۔ جمعہ کے دن خصوصی اہتمام صفائی کی تاکید کی گئی تاکہ اجتماعی عبادت میں نفاست جھلکے، اور لباس اور جگہ کی خوبصورتی کو اور پاکیزگی کو عبادت کی قبولیت سے جوڑ دیا گیا۔ مسجد میں خوشبو اور صفائی کو پسند کیا گیا، یہاں تک کہ مسواک کے ذریعے منہ کی صفائی کو سنت بنا دیا گیا۔ برتن ڈھانپنے کی تعلیم دی گئی اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی گئی۔ صفوں کو سیدھا اور جگہ کو پاک رکھنے کی تعلیم اس لیے دی گئی تاکہ نظم اور طہارت ساتھ ساتھ چلیں، یہاں تک کہ دل کو حسد، بغض اور کینہ سے پاک رکھنے کو کامیابی کی علامت قرار دیا گیا۔ گویا جسم کی صفائی، لباس کی نفاست، گھر کی ترتیب، عبادت کی تیاری، دل کی پاکیزگی، یہ سب ایک چیز کا پیغام دیتے ہیں کہ ایمان کی کاملیت طہارت سے ہوتی ہے، کیونکہ طہارت نصف ایمان ہے۔
فساد رنگ و نظر ہے فرنگ کی تہذیب، کہ روح اس معدنیت کی رہ سکی نہ عفیف، رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید، فساد ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف۔ شکریہ۔ اور کل بھی ناظرین ایسا ہی ہوا، ایک آخری شعر جو ہوتا ہے نا یہ پھنسا دیتا ہے منصف کو، اور ایسے اٹک بھی جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ لیکن بہرحال نسبتاً ناظرین آپ بھی سیکنڈ کریں گے میری بات کو کہ عام طور پر ایسے موضوعات پر تقاریر کم ہوا کرتی ہیں نسبتاً، لیکن اس موضوع پر بہت اچھے انداز سے بہت اچھا کانٹینٹ، اور کہیں بیچ میں پازز لیے بھی انہوں نے، لیکن اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا، تو اس پر ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ سیکنڈ کنٹیسٹنٹ مریم شہباز تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع یعنی طہارت نصف ایمان پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ تیار ہیں آپ؟ چلیں جی، تھوڑا سا قریب آئیں، چلیں جی، تیار ہیں؟ 2 منٹ 30 سیکنڈز ٹائمر اسکرین پر موجود، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ طہارت و نظافت رب تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار، ظاہر و باطن اور عدل و انصاف کا درس دے کر دوبارہ سے شروع کریں۔ طہارت و نظافت رب تعالیٰ کی محبوب چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار، ظاہر و باطن اور لباس و بدن میں طہارت و پاکیزگی کا حکم دے کر اسے عبادت کی بنیادی شرط قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پاکیزہ جسم ہی پاکیزہ روح کا مظہر ہو سکتا ہے۔ طہارت کی اہمیت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو نازل ہوئی، اس میں وثیابک کا فتح ہے، یعنی اپنے لباس کو پاک صاف رکھنے کا حکم ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے شرک کی ناپاکی کو نکال کر توحید کا نور بخشا۔ کبھی الطہور شطر الایمان کہہ کر صفائی کو نصف ایمان قرار دیتے ہیں، تو کبھی رات کو پاکی کی حالت میں سونے والے شخص کے لیے فرشتوں کی طرف سے دعائے مغفرت کی بشارت سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو اپنی محبت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ طہارت روشنی ہے اندھیروں کے درمیان، یہی سکون دل ہے، یہی راحت جاں۔ جناب اعلیٰ اسلام طہارت کی اصل کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی میں ہے۔ یہی وہ نظافت ہے کہ جس پر اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ یہی وہ طہارت ہے کہ جس میں مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت بھی ہے۔ یہی وہ نظافت ہے کہ جسے ہر انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ انسان کبھی بھی ناپاکی و گندگی کو پسند نہیں کرتا۔ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان دل کی سچائی، عمل کی صفائی اور نیت کے خلوص کا نام ہے۔ نہ تھی حال کی اپنے جب ہمیں خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ جناب اعلیٰ ہم بھی ظاہر و باطنی پاکیزگی کو اپنا ودیہ بنائیں، تاکہ ہم بھی معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکیں، تاکہ ہم بھی اللہ کے پاکیزہ بندوں میں شامل ہو سکیں، حسد، بغض اور کینہ سے ہونے والے نقصانات سے بچ سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ شکریہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسٹارٹ میں جب انہوں نے پاز لیا، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ اور تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے مقابلے حسن تقاریر کے عبداللہ سعدی، تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع طہارت نصف ایمان پر زبردست تقریر کر کے دکھائیں۔ میری پریڈکشن ہے انشاءاللہ کہ بہت ہی اعلیٰ تقریر جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گی انشاءاللہ۔ ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی، صحیح ہے؟ کانفیڈنٹ ہے؟ چلو اسمائل کے ساتھ سٹارٹ کریں گے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز کا ٹائمر اسکرین پر موجود ہے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ایمان بغیر طہارت کے گویا کہ ایک نظیف جسم بغیر روح کے ہے صدر علی وقار، کیونکہ طہارت نفس ایمان ہے۔ سینہ کائنات میں ظاہر ہونے والے تمام مدیان و مذاہب، اقوام و ملل
اور نظریات و فلسفوں میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو تمام مذاہب و نظریات سے ممتاز ہے، کیونکہ سینہ تاریخ میں وجود لینے والے 10,000 سے زائد مذاہب اور نظریات میں سے اسلام ہی ہے کہ جس کے سنگم پر طہارت معلق ہے، کہ اسلام کبھی ظاہری طہارت کا حکم دیتے ہوئے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کا پروانہ جاری کرتا ہے، تو کبھی باطنی طہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے قد افلح من تزکا فرما کر کامیابی کی سند جاری کرتا ہے، کبھی خالق لم یزل طہارت پسند لوگوں کو ان اللہ یحب المتطہرین فرما کر نمایاں کرتا ہے، اور گندگی کو شیطانی عمل قرار دے کر فإنہ رجس من عمل الشیطان کا اعلان کرتا ہے۔ الغرض جناب والا قرآن کی چند آیات نہیں بلکہ پورا کا پورا قرآن ہی تزکیہ نفس اور باطنی طہارت کے لیے نازل ہوا، گویا کہ تمام تر آیتیں اسی ایک پیغام کے حق میں ہے کہ طہارت نفس ایمان ہے۔ سن 1 ہجری ہے، اشک فراق کا ماحول ہے، رسالت مآب مکہ کی دلکش گلیوں سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ رونق افروز ہوتے ہیں، مسجد قباء کی تعمیر کے لیے اینٹ اٹھاتے ہیں کہ اتنے میں جبریل امین پیکر وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ اس قوم میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ طہارت پسند لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جناب والا منظر پر غور کیجئے، مقام ہجرت کا ہے، مقام فراق کا ہے، لیکن آیت طہارت کے بارے میں نازل ہوتی ہے کیونکہ طہارت نفس ایمان ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے صدر علی وقار کہ دیگر عبادات کو چھوڑ کر طہارت ہی نفس ایمان کیوں؟ کیونکہ نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن نماز کی کنجی طہارت ہے۔ لیکن صد افسوس جناب والا، دور حاضر میں طہارت کو ظاہری صفائی پر محمول کر کے گلیوں اور سڑکوں میں صفائی ایمان کا حصہ ہے کہ اشتہارات لگا دیے جاتے ہیں اور طہارت قلبی سے غفلت برتی جاتی ہے، جبکہ طہارت کو نفس ایمان اسی لیے کہا گیا ہے کیونکہ طہارت سے ظاہری صفائی ہوتی ہے اور ایمان سے باطنی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ زبردست، اور مجھے لگ رہا ہے ناظرین کہ میری پریڈکشن صحیح ثابت ہوئی ہے۔ ویل ڈن۔ آپ نے جب آغاز لیا اور جو آپ نے حوالے پیش کیے، میں آپ کو دل سے اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، ویل ڈن۔ لیکن آپ نے بالکل بھی خوش نہیں ہونا ہے، کیونکہ میں آپ سے جو بھی کہہ رہا ہوں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بالکل اوتھینٹک نہیں ہے۔ جو کریڈیبل اوتھینٹک کامنٹس ہوں گے وہ ہمارے منصفین کے ہوں گے، اور آپ کی سماعتیں بھی منتظر ہوں گی کہ آج کیا آرا ہمیں ملتی ہیں اپنے معزز منصفین سے۔ اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل، آج جو بچوں نے اپنے حساب سے جو تیاری تھی اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فصیح حیدر بیٹا، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا، جو گفتگو کی جو ٹیل کہلاتی ہے نا، اس کو ذرا سا واضح کیجیے۔ جیسے میں یہ کام کر لوں گا، جو جملہ ختم ہو رہا ہے نا اس کو ذرا سا اور واضح ہونا چاہیے۔ جیسے یہ میں کام کر لوں گا، واضح ہونا چاہیے، ٹیل کے اوپر تھوڑا سا کام کیے۔ اور پھر جو آپ نے تقریر کا آغاز کیا وہ مواد اور اپنی تقریر کے اختتامیہ مواد، اس مواد میں بھی وہ توازن نہیں تھا، یہ ذرا سا معیار میں بلند تھا، اور یہ اس معیار کے مقابلے میں تھوڑا سا کم تھا، کیونکہ تقریر ایک جیسی پھر اس سے اوپر درجے پر جانی چاہیے۔ پھر ہماری بیٹی مریم آئی اور مریم نے ایک دم سے شروع کیا اور پھر یہ تھوڑا سا پریشر لے گئی، اور اتنا پریشر لے گئی کہ ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے، یہ اتنا پریشر لے گئی ہے۔ خیر، پھر مقابلے کا پریشر ہوتا ہے، اور بیٹا ذرا سا تلفظ پر توجہ دیں، جو توحید، دولت، اور اچھا جہاں عربی آپ نے ادا کی ہے وہاں بھی بہت تیزی کا مظاہرہ کیا۔ صلاحیتیں بھرپور موجود ہیں، بس اس کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہے تاکہ ایک جو صوتی حسن ہے تقریر کا وہ دوبالا رہے۔ پھر عبداللہ سعدی آئے، بیٹا روانی بھی آپ کی اچھی تھی، مواد بھی اچھا تھا، اور دور حاضر پر جب آپ آئیں تو تقریر 16 سیکنڈ کی رہ گئی تھی۔ طہارت کی جو مثالیں دی ہیں بالکل درست دی ہیں، لیکن ہمیں جو اس چاہتے بھی ہم کہ اس حکم کو ہم آج کے دور سے کنیکٹ ضرور کریں، تاکہ یہ دین کامل جو ہے یہ پریزنٹ ہے نا، زبردست، یہ پاسٹ کی بات ہی کریں، لازمی کریں، لیکن اس کو پریزنٹ سے کیسے جوڑیں گے یہ بتانا بہت ضروری۔ تو آپ بالکل آخری 16 سیکنڈ میں اس جانب آئے تھے۔ کبھی اور موقع ملے زندگی میں تو ذرا اس میں بھی توازن قائم رکھیں۔ بہرحال مجھے سن کے بچوں کو اچھا لگا۔ اور اب آتے ہیں آشکار بھائی کی طرف، سر کیا فرمائیے گا؟ بچے اچھا بولے، لیکن جو ہم چاہ رہے تھے اس حساب سے
نہیں پریزنٹ کر سکے. محمد فصیح حیدر بیٹا آپ نے اسٹارٹ ایسے لے سے کہ پروگرام کی میزبانی نہیں کرتے ہیں ایسے سمیر بھائی کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں نا, تو یہ لگا کہ آپ ایک اینکر کے طور پہ پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اسپیچ اسٹائل مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا, اور جو آپ نے ادائیگی کی اس میں الفاظ میں بہت تیزی آپ نے دکھائی ہے نا, یعنی یہ لگ رہا تھا کہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی ادا کر دو, تو اس طرح آپ نے الفاظ کی تیزی نظر آئی تھی, ٹرین چل رہی تھی الفاظ کی. اور مریم بیٹا آپ نے اسپیڈ میں اسٹارٹ کیا ایک دم ٹھک کر کے, تب جیسے دروازہ کھولا اور سلابی ریل اندر آ گیا, تو اس طرح آپ نے اسپیڈ لی تھی. پھر آپ بیچ میں پاز آ گئے, بھول گئیں آپ, لیکن آپ نے اچھا کور کیا, کنفیوز نہیں ہوئی, اس میں ہمیں خوشی ہوئی. اور شاؤٹنگ آپ بہت کری تھی بیٹا, بہت چیز شاؤٹنگ کری تھی, اس کو کنٹرول کریں, شاؤٹنگ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کنٹینٹ پھر بھی آپ کا بہتر تھا, اور تلفظ میں آپ کو بہت غلطیاں تھیں. بغض آپ نے کہا, بڑا برا لگا لفظ, اس طرح بغض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو تصحیح کریں. عبداللہ سعدی بیٹا آپ نے اچھا اسٹارٹ کیا, خوبصورت الفاظ سننے کو ملے آج, بہت خوبصورت الفاظ کنٹینٹ میں آپ نے استعمال کیے. اور جب الفاظ خوبصورت ہوں تو ان کی ادائیگی کے بعد جو موسیقیت کا ایک سننے کو ملتی ہے نا, وہ الفاظ کی موسیقیت نے بڑا مسحور کیا ہم لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. اچھا حوالہ جات آپ نے اچھے دی آیات کے حوالے سے, اور وہ جملہ مجھے پسند آیا کہ باطنی طہارت ہوگی تو رب کا قرب حاصل ہوگا. جسمانی طہارت کا حکم تو ہے, جب جسمانی طہارت ہوگی تو باطنی طہارت ہوگی. باطنی طہارت ہوگی قلب و ذہن کی طہارت ہوتی ہے. الفاظ کا ٹکراؤ بہت پسند آیا, تلفظ میں کہیں چھوٹی موٹی غلطیاں نظر آئی ہیں, لیکن ایک اچھا اسپیکر آج ہمیں دیکھنے کو ملا. ویری گڈ. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ چلتے ہیں رئیس بھائی کی طرف. سر کیا فرمائیے گا؟ جی سمیر بھائی, تینوں نے اچھی کوشش کی. ظاہر مقابلہ ہے, اور مقابلے میں انسان جو ہے اس کے جذبات بھی اور ظاہر اس کا کانفیڈنس بھی وہ لوز کر جاتا ہے. بہرحال فصیح حیدر کا انداز, جیسے اشکار بھائی نے کہا, صحیح بات ہے, اینکر پرسن جیسا ضرور ہے. آپ کا تقریری انداز جو ہے نا وہ انداز گفتگو جیسا ہے, مکالمہ ہوتا ہے نا جیسے گفتگو کرتے ہیں, اچھا ہے, یہ بھی نیچرل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا ہے, جب آپ تقریر کے منصب پر آتے ہیں نا, تھوڑا سا اس کے اندر آپ کی آواز کے زیر و بم دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کہاں پر اوپر جا رہے ہیں, کہاں پر کس لفظ کو آپ اس کی صحت کے ساتھ اور اس کو اہمیت دے رہے ہیں. رئیس بھائی دو ججز نے یہ کہہ دیا, آپ یا تو یہ اپنی تقریر اچھی کر لیں گے, نہیں اچھے کریں گے, ان میں بڑا ٹیلنٹ ہے. اسوہ حسنہ کا ہے آپ نے, تو اسوہ حسنہ ہے, ٹھیک ہے نا, زبر کے ساتھ ہے. یہ انداز گفتگو اچھا تھا آپ کا. اور مریم نے جو ہے پہلے تو ظاہر ہے وہ بھول گئی, اور اس کے بعد بغض لفظ کہا آپ نے. بغض نہیں ہوتا, بغض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور توحید و دولت کا تو ہمارے رضوان بھائی نے کہہ دیا. الطہر شطر الایمان. اور ہمارے جو آخری عبداللہ سعدی ہے, انہوں نے بڑے عالمانہ دلائل کے ساتھ تقریر کی ہے, عالمانہ دلائل, جس میں متعدد قرآنی آیات کا انبار لگا دیا ہے انہوں نے, احادیث کا انبار لگا دیا. 95% آپ کی قرآن و حدیث پہ گفتگو تھی, جبکہ جیسے رضوان بھائی نے کہا کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کو بھی آپ کو ایک رکھنا چاہیے, بیلنس رکھنا چاہیے. 50% کنٹینٹ قرآن و حدیث سے آپ دلائل دے رہے ہیں, تو پھر آپ گراؤنڈ لیول پر بھی آ جائیں کہ آج اس کی کتنی ضرورت ہے, یا معاشرتی اس کو پہلو میں بھی لے کر آئے. بہرحال آخر میں جب آپ نے دور حاضر کہا اور بہت بہت شکریہ کہا, تو اس سے تھوڑی سی مجھے مایوسی ہوئی کہ جب آیات اتنی صحت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ, احادیث کو اتنے اچھے پروناؤنس کر رہے ہیں, تو دور حاضر اور بہت بہت یہ الفاظ ٹھیک کرنا بہت ایسا وہ تفاوت آ جاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ یار وہاں تک ٹھیک ہے, یہاں کیوں غلط ہے, اس کو بھی تھوڑا سا درست کرنے کی ضرورت ہے. زبردست. اور بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے آنے والے کنٹیسٹنٹس کو بھی, اور جو ان کو تیاری کراتے ہیں ان کو بھی, کیونکہ زیر زبر ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے منصفین ہمیشہ پیش رہتے ہیں. آپ کو رزلٹ بھی بتائیں گے, اسپانسرز کا شکریہ بھی ادا کریں گے, لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. مقابلہ حسن تقاریر, دہن میں زباں تمہارے لیے. تقاریر آپ نے ملاحظہ کی, ہمارے منصفین کے کامنٹس آپ نے ملاحظہ کیے, اور اس سے پہلے کہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے تمام اسپانسرز کا, جن کی محبت شروع رمضان سے ہی, ابتدا سے ہی ہمارے ساتھ ہیں, اور حوصلہ افزائی کے لیے تحائف ان بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, اسپیشلی جو ہمارے ایلیمینیٹرز ہوتے ہیں, جو بچے آگے نہیں بڑھ سکے, جو طلباء, جو کنٹیسٹنٹس, ان کے ساتھ یہ گفٹ ہیمپرز جاتے ہیں. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پاپولر فوڈز کا, جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز آج ہمارے ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. اس کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سینٹس اینڈ سیکرٹس کا, ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں جو ہمارے ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. اینڈ وی شو آر گریٹیٹیوڈ ٹو کوئس, جن کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے ان کنٹیسٹنٹس کے ساتھ جائیں گے. جھلک بیوٹی کریم کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں. سیلانی اسپائسز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. سیا گولڈ کریم کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں جو ہمارے ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. نسا بیوٹی کریم کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی
تحائف ہیں جو ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. فائزہ بیوٹی کریم کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں. سیوسٹن واچز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرس ہیں جو ہمارے کنٹسٹنٹس کے ایلیمینیٹرز کے ساتھ جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جناب سہیل شمس بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائزز ہوں گے ہمارے فائنلسٹ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ جن کی طرف سے فائنلسٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے. ونس اگین وی آر ویری مچ گریٹفل ٹو آل دی اسپانسرز جن کی محبتیں بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہیں ہمارے کنٹسٹنٹس کے لیے. کوئی بھی خالی ہاتھ ARYQTV کے اس پلیٹ فارم سے نہیں جاتا الحمدللہ. بہرحال آپ کی سماعتیں منتظر ہیں اور خاص طور پہ ہمارے تینوں کنٹسٹنٹس دلوں کی دھڑکن بہت تیز ہے اور یہاں تک دھک 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 کی آواز بھی آ رہی ہے اور کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے کہ کاش میں آج ون کر لوں. لیکن ہمارے منصفین کی جو جنرل کامنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو آج اس خاکسار نے پریڈکشن دی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ آ چکا ہے. اور فیصلہ یہ ہے کہ وہ خوش نصیب کنٹسٹنٹ جو کوارٹر فائنلز تک کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہو گیا یا ہو گئیں, اس کا نام ہے عبداللہ سعدی. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, کانگریچولیشنس. اور کیمرہ آپ کو کیپچر کر رہا ہے, دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے, ویل ڈن. اور جو باتیں سمجھائی گئی ہیں بہت اچھے مقرر ہیں, بڑے باصلاحیت ہیں. بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے آنا ہے انشاءاللہ کوارٹر فائنلز میں, اس کے لیے بیسٹ آف لک. اور آپ دونوں نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے, بھرپور صلاحیتیں آپ میں بھی ہیں اور انشاءاللہ بہترین مقررین بنیں گے آپ لوگ تینوں. میں منصفین کا اپنے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں کی جس انداز سے حوصلہ افزائی ہے اور جس انداز سے کامنٹس آتے ہیں, یعنی کہ ایک طرف اصلاح کی جا رہی ہے بچوں کی, اور زیادہ جو میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حوصلہ افزائی کرنی ہے, اپریشیٹ کرنا ہے, ایکنالج کرنا ہے ان کے ایفرٹس کو, تاکہ انشاءاللہ آگے چل کر یہ بہت اچھے مقررین بنے. اور یہ یقیناً ایک درس گاہ ہے. آج بات کی گئی طہارت نصف ایمان. بے شک اسلام نے بہت اہمیت دی, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلینلینس از ہاف آف فیتھ, یعنی صفائی کو, پاکیزگی کو, طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا. آپ دیکھیں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے, ایک بچہ, نو مولود بچہ ہے, سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے غلاظت اس سے دور کی جاتی ہے, اس کو پاک اور صاف کیا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے. اور جب وہ اختتام کی طرف جاتا ہے, اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے, تو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کو غسل دو, اس کو سفید کفن پہناؤ, اس کو خوشبو لگاؤ اور 4 کندھوں پر سوار کر کے اس کو قبر کے حوالے کرو. یہ اسلام ہے اور یہ اہمیت ہے طہارت اور پاکیزگی کی. پھر ہم اگر بات کریں, کیونکہ اس مختصر وقت میں ہم بہت گفتگو اس پر نہیں کر سکتے, لیکن ایک مختصر جہت اس پر ضرور کہ وضو کو اگر آپ لیں, آج میڈیکل سائنس بہت سے بے شمار فوائد, میڈیکل بینیفٹس بتاتی نظر آتی ہے کہ ایوولوشن یعنی وضو کی وجہ سے کتنے میڈیکل بینیفٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں. آج یہ میڈیکل سائنس یہ پروف کر رہی ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 1400 سال پہلے اس طہارت, پاکیزگی اور صفائی کی اہمیت اور اس کے جتنے میڈیکل بینیفٹس ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. بریک کے بعد جناب رئیس احمد کنٹینیو کریں گے اس ٹرانسمیشن کو اور علم و علماء کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے. اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ حسن تقاریر سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان.